یہاں میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بہت معروف ہے، بڑی کتابوں میں علامہ شوکانی نے اس کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، شاید کچھ لوگوں نے یہ سنا ہوا، علقمہ کا، حضرت علقمہ کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ حضرت علقمہ ایک صحابی تھے، بہت نیک اور صالح صحابی، اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اچانک بیمار ہوئے، ان کا آخری وقت تھا، ان کی زوجہ نے دیکھ لیا کہ یہ آخری وقت پہ ہے۔ ان کی زوجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ کا صحابی جو علقمہ ہے یہ اس کیفیت میں ہے، آپ تشریف لے کر آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو بھیج دیا دیکھنے کے لیے کہ جائیں دیکھ کر آئیں، حضرت بلال کو، حضرت علی کو، حضرت سلمان کو اور حضرت عمار کو، 4 لوگوں کو بھیجا۔ یہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بالکل آخری وقت تھا، لیکن ایک عجیب کیفیت تھی کہ حضرت علقمہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا، کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضرت بلال کو بھگایا کہ جائیں اور حضور کو بتاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر گئے، حضور علیہ السلام کو بتایا، حضور خود تشریف لے کر آئے۔ ابھی حضرت علقمہ بستر مرگ پہ دراز ہیں، لیٹے ہوئے، رسول اللہ آئے۔ رسول اللہ نے بعض روایتوں میں تلقین کی لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کا باپ یا اس کی ماں میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس کی زوجہ نے بتایا کہ ہاں، اس کے والد نہیں، اس کی والدہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا فوراً اب آپ، میں کیا لفظ استعمال کروں، نگاہ اور بصیرت نبوی دیکھی، حضور نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، کوئی نہیں پوچھا کہ یہ فلاں گناہ تو نہیں کرتا تھا، یہ فلاں کام تو نہیں کرتا تھا، فلاں کام تو نہیں کرتا تھا۔ پہلا سوال جو رسول اللہ نے کیا، جس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، پوچھا کیا اس کا باپ یا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس بات میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ تو بتایا گیا زندہ ہے، اور لیکن بتایا گیا یا رسول وہ بہت ضعیفہ ہے، بوڑھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اگر وہ آ سکے تو وہ آ جائے، نہیں تو میں خود اس کے پاس چلا جاؤں۔ ان کے پاس پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی جسارت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ تشریف لائیں، میں خود آتی ہوں۔ وہ سہارے سے اور وہ لاٹھی سے چلتی چلتی حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علقمہ کی ماں، بتا تو نے علقمہ کو کیسا پایا؟ بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نیک اور صالح ہے، نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں علقمہ کی ماں، میری مراد اور ہے، میں اس کے یہ اعمال نہیں پوچھ رہا، وہ تو میں جانتا ہوں۔ تو عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہے؟ اب اس اگلی بات کی علماء نے، چونکہ روایات بھی مختلف ہیں اور اس کی پھر شروحات بھی مختلف ہیں، جس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے یا رسول اللہ، یہ میرے حق ادا نہیں کرتا، یہ میرے حق ادا نہیں کرتا، اور بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ جو میں نے توازن کی بات کی، یہ بڑی ضروری ہے۔ بیوی کو کیا کرتا ہے؟ مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو کیا تیرا ارادہ ہے اس کو معاف کرنے کا؟ یہ خاموش ہو گئیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابی جو چاروں آئے ہوئے تھے، فرمایا جلدی جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ اس کی والدہ فوراً پریشان، یا رسول اللہ آگ کی لکڑیوں کو کیا کرنے لگی؟ حضور نے فرمایا آگ جلاؤں گا۔ پوچھا پھر آگ کیا کریں گے جلا کے؟ فرمایا اس میں علقمہ کو ڈالوں گا، علقمہ کو ڈالوں گا۔ وہ قدموں میں گر گئی کہ یا رسول اللہ علقمہ کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ میں کیسے آگ میں ڈالتا دیکھ سکتی ہوں اپنے بیٹے؟ فرمایا اے علقمہ کی ماں، یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی آگ علقمہ کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے، اگر تو اس میں نہیں دیکھ سکتی تو اس میں کیسے دیکھے؟ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا 2 ہی طریقے کار ہیں، یا اس کے قصور جو اس نے کی ہیں اپنے دل سے معاف فرما دے، معاف کر دے۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ حضور نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ بلال بھاگ کے جا دوسرے کمرے میں دیکھ، یہ کہیں میری حیاداری اور لحاظداری میں تو ایسا نہیں کہہ رہی،
یہ کہیں میری لحاظداری میں تو یہ بات نہیں کر رہی، چونکہ اگر اس نے دل سے معاف نہ کیا تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوگا، اور اگر یہ صحیح کہہ رہی ہے اس نے معاف کر دیا تو جا کے دیکھ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو چکا ہوگا۔ حضرت بلال دوڑ کے گئے تو واپس فوراً دوڑ کے پلٹے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علقمہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے سپرد ہو چکے۔